بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین مکرم، آج ہم جس موضوع پر بات کر رہے ہیں، آج کا جو ہمارا عنوان ہے، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ یہ تہجد کے متعلق ہے، کیونکہ رمضان کی برکتیں ہیں۔ رمضان کی ایک تو برکت یہ ہے کہ رمضان المبارک ہمارے درمیان موجود ہے، ہم رمضان کی برکتوں سے لطف انداز ہو رہے ہیں، رمضان کی برکتوں سے مالا مال ہو رہے ہیں۔ اور اسی طرح ہم جب سحری کرتے ہیں، اب سحری کے وقت اگر ہم جلدی تھوڑا سا اٹھ جائیں، اپنی نیند سے، اپنے بستر سے اٹھ کر وضو کر کے اگر ہم نماز تہجد ادا کر لیں تو یقیناً ہو سکتا ہے کہ اس ماہ مقدس کی برکت سے، ماہ مقدس کی شان سے، رمضان المبارک کی خاص برکت سے اللہ پاک ہمیں نماز تہجد کا عادی بنا دے، کہ ہماری عادت بن جائے کہ ہم پورا سال نماز تہجد ادا کرتے رہیں۔ لیکن نماز تہجد سحری تو ہم نے ویسے کرنی ہے، سحری کے لیے ہم اٹھتے ہیں اور اٹھ کر ہم باوضو ہو جائیں، وضو کر لیں، وضو کرنے کے بعد اگر ہم پہلے نماز تہجد ادا کر لیں، تہجد پڑھنے کی برکت سے اللہ پاک ہماری مشکلات جو ہے وہ آسان کر دے گا، ہماری تنگیوں کو، ہماری پریشانیوں کو، ہماری تکلیفوں کو اللہ رب العزت دور کر دے گا، ہمیں خوشیاں نصیب فرما دے گا اور ہمیں دکھوں سے بچا کر سکھوں میں تبدیل کر دے گا۔ اور یہی دیکھیں، اگر نماز تہجد پڑھیں، تہجد پڑھنے کے بعد پھر ہم سحری کریں، سحری کرنے کے بعد فوری جیسے ہی سحری کا ٹائم ختم ہو، جیسے ہی نماز فجر کی اذان ہو تو ہم نماز فجر ادا کریں، فجر ادا کرنے کے بعد پھر ہم تھوڑی دیر ریسٹ کر سکتے ہیں، آرام کر لیں، اور اس کے بعد پھر اپنے کاروبار، اپنے کام کی طرف چلے جائیں۔ اور یقیناً جو سوال پوچھا جاتا ہے بار بار کہ نماز تہجد کی جو رکعتیں ہیں وہ 12 ہیں، اب کم سے کم کتنی پڑھی جا سکتی ہیں، اور نماز تہجد میں سورۃ اخلاص کتنی بار پڑھی جاتی ہے، اور یہ چیزیں آج کا جو اہم مسئلہ ہے، آج ہم آپ کو اس بارے ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ تو یقیناً اگر آپ لوگ سنیں گے اور آپ اس کلپ کے ساتھ جڑیں گے، دوستوں تک شیئر کریں گے، تو یقیناً آپ کو اس کا بڑا فائدہ ہوگا، بڑا نفع ہوگا، اور آپ زندگی بھر ہمیں دعائیں دیں گے۔ اور دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ نماز تہجد کی رکعتیں جو ہیں وہ 12 ہیں، اور اس میں آپ 4 بھی پڑھ سکتے ہیں، 6 بھی پڑھ سکتے ہیں، 8 بھی پڑھ سکتے ہیں، 10 بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور رہی بات سورۃ اخلاص کی کہ سورۃ اخلاص کتنی بار پڑھنی چاہیے، تو وہ بھی ہم آپ کو آگاہ کرنے جا رہے ہیں کہ دیکھیں، جو سورۃ اخلاص کہا جاتا ہے کہ پہلی رکعت میں 1 بار پڑھیں، اور دوسری رکعت میں پھر 2 بار، تیسری رکعت میں پھر 3 بار، چوتھی رکعت میں 4 بار، پانچویں رکعت میں 5 بار، اسی طرح 12 رکعتوں میں 12 بار ہی پڑھیں۔ تو یقیناً یہ ایک خاص وظیفہ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر کسی کو خاص وظیفہ بتایا جائے کہ آپ یہ عمل کریں تو آپ کی یہ پریشانی دور ہو جائے گی، آپ کی یہ تمنا ہے اور یہ خواہش ہے، تو آپ کا اس وظیفے کی برکت سے آپ کا یہ کام ہو جائے گا۔ اصل میں یہ وظیفہ ہوتا ہے، لیکن آپ جس روٹین میں، جس ترتیب میں نماز تہجد ادا کریں گے تو آپ جو بھی صورت آپ کو آتی ہو، جو بھی بڑی تلاوت قرآن پاک کی آتی ہو آپ کو، آپ وہ کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ اگر پہلی رکعت میں 1 بار اور 12 رکعتوں میں 12 بار سورۃ اخلاص نہیں پڑھیں گے، آپ کی نماز تہجد نہیں ہوگی۔ یا بعض کہتے ہیں کہ پہلی رکعت میں 12 مرتبہ اور پھر ایستے ایستے پھر آگے دوسری رکعت میں 11 مرتبہ، تیسری رکعت میں 10 مرتبہ، چوتھی رکعت میں 9 مرتبہ، اسی طرح پھر ایک ایک کر کے پیچھے آتے جائیں، اور پھر 12ویں رکعت میں 1 مرتبہ پڑھیں۔ اور یہ خاص وظیفے ہوتے ہیں، لیکن آپ ان باتوں کو چھوڑ کر آپ ترتیب میں جیسے ہی ہم نماز پڑھتے ہیں، آپ ایک رکعت میں پہلی 3 آیات پڑھیں، دوسری رکعت میں مثال کے طور پر آپ ایک سورت پڑھتے ہیں، دوسری میں دوسری پڑھ دیں، تیسری رکعت میں پھر تیسری پڑھ دیں، جو بھی آپ کو آتی ہو، تو آپ اس آسانی کے ساتھ بلا جھجک اور یہ آسانی سے پڑھ سکتے ہیں۔ اور پھر دعا یہی کریں کہ مولا رب ذوالجلال، ہم نے یہ نماز تہجد ادا کی ہے، یہ نوافل ادا کی ہیں، تو مولا اس تہجد کی برکت سے ہمارے جو مسائل ہیں، ہماری جو مجبوریاں ہیں، ہماری جو تکلیفیں ہیں، وہ دور فرما کر ہماری خوشیوں میں تبدیل کر دے۔ تو یقیناً رب ذوالجلال بڑا کریم ہے، اللہ اس تہجد کی برکت سے، اس نماز کی برکت سے ہمارے لیے آسانیاں پیدا کر دے گا، ہماری مشکلات، ہماری تکلیفیں جو ہیں وہ دور کر دے گا۔ ہماری التجا یہی ہے، ہم رب سے مانگتے یہی ہیں کہ مولا تو بے نیاز رب ہے، تو قادر ہے، کریم ہے، ہمارا رب ہے، اور تیری در کے علاوہ ہم کہاں جائیں، کس سے مانگیں؟ تو اللہ پاک ہماری مشکلات آسان کر دے گا۔ اللہ ہمیں نماز پڑھنے کی، نماز تہجد ادا کرنے کی اور سحری کی برکتیں نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔